اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پے ٹیکس۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آپ سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کی جو اعلان کیا اور تاریخ دی گئی ہے، فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے تناظر میں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاپولیرٹی کے جو پیک ہے اس پہ ہیں، اور ان کے جو جلسے ہیں اس میں بھرپور جو عوامی طاقت کا مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس سے ان کے جو مخالفین ہیں وہ مانے یا نہ مانے ان میں ایک حد تک جو ہے وہ اس چیز کا خوف ضرور پایا جاتا ہے، اور اسی کو لے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے تھے ان کو سیلاب کا بہانہ بنا کر حکومت نے ملتوی کر دیا، اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بیانیہ سامنے آیا اور پھر جو دوسرے حلقے بھی اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ سیلاب تو یقینی طور پہ آیا تھا، اس کی تباہ کاریاں بھی تھیں اور وہ آیا اور وہ چلا بھی گیا، لیکن جن حلقوں میں انتخاب ہونے جا رہا تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ عوام کا سیلاب ضرور آیا ہوا تھا، اور حکومت جو پانی کا سیلاب آیا تھا اس سے کم خوف زدہ تھی، اور اس کپتان کے ساتھ جو عوام کا سیلاب آیا ہوا تھا اس سے زیادہ خوف زدہ تھی، اور اسی خوف کو ضمنی انتخابات کے ملتوی ہونے کی بنیادی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی خوب جو ہے وہ اپنے مخالفین کو للکار رہے ہیں، خاص کر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے توہین عدالت کے کیس میں ان پہ فرد جرم لگانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کے بعد سے پارٹی کی اہم اجلاس بھی ہو رہے ہیں، جو کور ان کے مشیر ہیں ان کے ساتھ مشاورت بھی ہو رہی ہے، اور اگلی حکمت عملی طے ہو رہی ہے۔ ابھی آج ہی کپتان جو ہے وہ اپنا آخری جلسہ گجرانوالہ میں کرنے جا رہے ہیں، اس میں کوئی اعلان متوقع ہے، اور عوام کو وہ پھر ایک مرتبہ پھر سڑکوں پہ لے آئے ہیں، احتجاج جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہو رہا ہے، انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف ہو رہا ہے، اور اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ان کا بیانیہ ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس کو لے کے ان کے خلاف لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے بھی ابھی اپنے جو کل انٹرویو ان کا سامنے آیا اس میں بھی انہوں نے واضح طور پہ دو ٹوک طور پہ پیغام دے دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنا مرضی کر لیں وہ عوام کو ایک کال دیں گے، اور عوام کا سمندر جو وہ باہر ہوگا پھر سب جو ہے وہ اس کے سامنے بے بس ہوں گے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو لے کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ خان ایک پاپولر لیڈر ہے، اور اس کے خلاف اس پاپولیرٹی کی بلندیوں کے مواقع پہ جب وہ بلندیوں کو چھو رہا ہے تو اس کے سامنے کوئی جو ہے وہ طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ اور اسی بات کو لے کے کپتان بھی پر اعتماد دکھائی دے رہا ہے، اور وہ جلسوں میں کھلے عام اپنے مخالفین کو للکار رہا ہے، لیکن اب جو بڑا اعلان سامنے آیا ہے کہ کپتان اپنا پہلا فیز مکمل کرنے جا رہا ہے، اور آج کا جو ان کا جلسہ ہوگا گجرانوالہ کا وہ آخری جلسہ ہوگا، یہ کپتان نے خود کہا ہے، اور اس میں پھر وہ کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اب کیا اعلان ہوگا، کیا وہ کوئی حکومت کے خلاف باضابطہ طور پہ لانگ مارچ، احتجاج یا دھرنا یا اس قسم کا کوئی اعلان کرنے جا رہے ہیں، یا پھر مفاہمت کی طرف رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں، یا خاموشی اختیار کریں گے اور ویٹ اینڈ سی دیکھیں گے کا وہ مظاہرہ کریں گے۔ اب یہ آج شام پتہ چل جائے گا، لیکن تیور یہی بتا رہے ہیں، اور پارٹی کے جو لوگ ہیں جو مین جو پارٹی کا فیس کہلاتے ہیں، ان کا جو رویہ ہے، ان کے جو بیانات ہیں، ان کے جو انٹرویوز ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس
جو بیانیہ میں جارحانہ جو موڈ اپنایا گیا ہے، اسی جارحانہ موڈ کی وجہ سے ہی عوام کی حمایت اور عوام کا سمندر باہر آتا ہے۔ اگر اس سے انحراف کیا گیا یا یو ٹرن لیا گیا تو شاید پارٹی کو عوامی حمایت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور اس سے پارٹی مشکلات میں آ جائے گی۔ اس لیے وہ لوگ اور وہ حلقے کپتان کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے بیانیے پہ کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں۔ تو دوسری طرف سنجیدہ حلقے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ کپتان کو اس موقع پہ سیاست سے کام لینا چاہیے، جذبات پہ کنٹرول رکھنا چاہیے اور جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کو لازم طور پر ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کیونکہ جوش میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہائی کورٹ میں جب ہیئرنگ ہو رہی تھی، اس میں ان کے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب جو منجے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے بھی جو دلائل تھے، اس میں بھی یہی چیز سامنے آ رہی تھی کہ وہ کسی بڑی کنفیڈریشن کی طرف جانے کی بجائے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ جو تلوار لٹک رہی ہے، اس تلوار کو ہٹایا جائے، اور وہ بار بار یہی رویہ اختیار کر رہے تھے کہ مفاہمت، اور یہی جو عدالت نے معاونین مقرر کیے تھے ان کی طرف سے بھی یہ بڑا ایک خوشائند بات ہے کہ ان کی طرف سے بھی یہی رویہ دیکھنے میں آیا۔ اب یہ آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرے گا، اور اس کا جو سب سے اہم جو فیصلہ ہوگا اس حوالے سے وہ خود کپتان کا اپنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پاپولیرٹی کے جس گراف پہ ہیں اور جس عروج پہ ہیں، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو ماسوائے عمران خان کے کوئی نیچے نہیں گرا سکتا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا جو بھی اقدام ہوگا وہ بہت اہم ہوگا۔ ان کے پاس اب شاید غلطیوں کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، اور ان کا ہر قدم یہ چیز طے کرے گا کہ وہ پولیٹیکلی کون سی ڈائریکشن لینے جا رہے ہیں، کیونکہ عدالت نے جو فرد جرم عائد کرنی ہے اس کا بھی کافی ٹائم دیا ہے، اور جو غیر جانبدار قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ عدالت ابھی بھی گریس دکھا رہی ہے، اور عدالت کا ابھی بھی یہ مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اپنے فیصلے پہ رجوع کریں، ان کے پاس موقع ہو تاکہ وہ کوئی دیکھ سکیں کہ معاملات کو کس رخ لے کے جانا ہے، کیونکہ چیف جسٹس کے بھی ریمارکس سے اور قانونی ماہرین کا بھی خیال ہے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران کسی بھی موقع پہ جو متعلقہ فریق ہے وہ معافی مانگ سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فرد جرم عائد ہوتی ہے، کپتان جو ہے وہ کنٹیسٹ کرتا ہے، یا درمیان میں کوئی ایسی درخواست جاتی ہے کپتان کے وکلاء کی طرف سے کہ جس میں باضابطہ معافی مانگی جاتی ہے، یا کپتان کہیں گجرانوالے کے جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں کہیں معافی کا ہی نہ جو ہے وہ اعلان کر دیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اب یہ وقت بتائے گا۔ اور دوسری طرف کپتان کے خلاف جو خاتون جج کو دھمکیاں دینے کے کیس میں ہی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی مقدمہ درج تھا، اس میں کپتان نے درخواست دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ جو ان کے خلاف جو یہ مقدمہ بنایا گیا ہے یہ خارج کیا جائے، یہ ان کے خلاف مقدمہ بنتا نہیں ہے۔ پھر عدالت نے بھی انہیں کہا تھا کہ آپ شامل تفتیش ہوں، اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کپتان عدالتی حکم کے باوجود عدالت میں تفتیشی کے سامنے پیش نہیں ہوا، کپتان کو نوٹس بھی جاری ہوا تھا۔ البتہ کپتان نے جی آئی ٹی کو ایک تحریری جواب ضرور بھجوا دیا ہے، اور اس جواب میں بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ انہوں نے خاتون جج کے حوالے سے جو باتیں کیں وہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتی ہیں، لہذا مقدمہ خارج کیا جائے، اور پلس جو ہے وہ
ان کے خلاف جو بے بنیاد الزامات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور خاتون جج کے حوالے سے جو ان سے اچانک اور غیر ارادی طور پہ منہ سے جو الفاظ نکلے اس پہ وہ آلریڈی افسوس کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور ایک اور جو ڈیولپمنٹ کپتان سے متعلق ہم بتائیں گے وہ ہے کہ کپتان کا ایک کیس تھا، جو موجودہ جو وزیر دفاع ہیں، یہ جب اپوزیشن میں تھے، انہوں نے کپتان کے حوالے سے کوئی باتیں کی تھی، کپتان نے اس کو لے کے خواجہ آصف پر 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ وہ کیس بھی عدالت میں چل رہا تھا، ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں تھا، اس کی ابھی حالیہ سماعت ہوئی ہے۔ تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں، ان کے جو وکیل تھے، انہوں نے اس کیس میں التوا مانگا، اور اس کے لیے جواز یہ بنایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جلسوں میں مصروف ہیں، اس لیے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی جائے، اس کو التوا دے دیا جائے۔ اس پہ عدالت نے کوئی ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور کپتان کے اس التوا مانگنے پر 5,000 روپے جرمانہ بھی جو ہے وہ عائد کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے لگ یہ رہا ہے کہ کپتان کے ستارے جو ہیں گردش میں ہیں، اور عوام ان کے ساتھ ضرور ہے لیکن ستارے ان کے گردش میں ہیں، اور عوام وہ سڑکوں پہ بھی لانے کا کہہ رہے ہیں۔ اور اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس موقع پہ کپتان نے جو لوگوں کو مہنگائی کے نام پہ یا دوسرے نام پہ سڑکوں پہ لا رہے ہیں، تو یہ شاید کپتان کے اگینسٹ نہ چلا جائے عدالتوں میں، قانونی فورمز پہ، کیونکہ عدالتیں یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ یہ شاید عدالتوں کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ جو ہے اب عوامی طاقت کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور کیونکہ اپوزیشن یہی بیانیہ بلڈ کر رہی ہے ان کے خلاف کہ یہ پاپولیرٹی کی بنیاد پہ اداروں کو جو ہے وہ دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں، اور پاپولیرٹی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس پہ وہ مثالیں دیتے ہیں کہ بہت ساری مثالیں دیتے ہیں، اور اسلامی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ کیا کپتان جو ہے وہ ان ساری سازشوں کو اپنے خلاف جو ہو رہی ہیں چالوں کو ناکام بنائیں گے، اور جو یا -1 ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ -1 پہ ہو رہی ہے، اور کپتان کے کھلاڑی بھی کر رہے ہیں، اور یہ -1 پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، نواز شریف کے دور میں بھی ہو رہا ہے۔ اسی لیے لوگ کہا جا رہا ہے کپتان کو، کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ یہ مکافات عمل کا شکار ہو رہے ہیں۔ کل جب یہی چیزیں ان کے مخالفین کے خلاف ہو رہی تھیں تو اس وقت جواز پیش کیے جاتے تھے۔ اگر کپتان اس وقت کھڑے ہو جاتے تو شاید آج ان کو خود اس چیز کا شکار نہ ہونا پڑتا۔ البتہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں خواجہ سعد رفیق، ان کو داد دینا پڑے گی۔ انہوں نے اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے جو -1 کے جو بات ہو رہی ہے اس کی مخالفت کی ہے۔ البتہ ان کا بھی یہ کہنا ضرور ہے کہ کپتان وہی کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے بویا ہے، لیکن وہ -1 کے خلاف ہیں کہ سیاست میں -1 نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو سیاست میں رول پلے کرنا چاہیے۔